بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سمود تاریخ کی ایسی قوم تھی جس کو خدا نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے وحشت ناک آوازیں کیوں بلند ہوئی؟ اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قوم سمود کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث بے رسالت ہوئے۔ یہ قوم سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود بے مقام ہجر میں مقیم تھی، جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے ان پر قبضہ کر کے ان سے آباد کیا۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد سے 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم سمود بہت سرکش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا، میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا، اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ آ کر ہمیں کوئی معجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے ہمیں مطمئن کر لیجیے گا۔ بالآخر عید کے دن سب جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے سردار جند عمر بن جواز نے اپنے 70 ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہا، اے صالح، اگر تم بہت بڑے پتھر سے جس کا نام کعبہ ہے ایسی اونٹنی پیدا کر لو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کی گابن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے۔ اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے، اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے، لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے اونٹنی پیدا ہونے کی درخواست کی کہ اس پہاڑ کے بدن سے اونٹنی پیدا فرما دے۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھرتھری پیدا ہوئی اور ایک بہت ہی شدت کے ساتھ آواز برآمد ہوئی۔ اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی پہاڑ کے بدن سے باہر نکل آئی اور فوراً گھاس چرنے لگی، اور لوگ جو اپنے آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے صالح، اس اونٹنی کے بطن میں جو بچہ ہے اسے ابھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لائے۔
16ویں کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن ضباب بن عمرو بن لبید ارباب بن سامر نے مزاحمت کی اور کہا، اے قوم سمود، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو کچھ تم نے دیکھا یہ ایک جادو ہے جو صالح نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی، لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور باقی حیوانات پیئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ 30 سال کی مدت گزر گئی۔ عارفین کا کہنا ہے کہ یہ اونٹنی جب اس کنویں پر آتی تھی، جو ایک روایت کی بنا پر 20 قامت انسانی گہرا تھا، یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا اور یہ اونٹنی سارا کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ پھر وہ جتنا بھی پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کے تجارتیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کرتے تھے، یہاں تک کہ کافی مال و دولت اسی اونٹنی کے ذریعے سے فراہم کر لیا۔ تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے خیال والے لوگ پیدا ہو گئے تھے، ایک جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس اونٹنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو فائدہ عوام حاصل کر رہے ہیں، انہی فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برسر اقتدار طبقے کو پریشانی یہ بھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ اس سے خوف کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر گئے۔ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام غنیزہ بنت غنم بنت مخلدہ تھا، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام صدوق تھا۔ ان دونوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اونٹنی کو قتل کر دے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے جس کے انجام میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دیا تھا، ان لوگوں کو ایک تو عذاب سے خوف تھا اور دوسرا یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر اونٹنی قتل ہو گئی تو جو فائدے ہم اس سے حاصل کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام کدار تھا۔ جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا، اور اس نے اس خیال کو پروان چڑھایا، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کے بادشاہ غنیزہ نامی عورت سے ہو گیا۔ یہ شخص خوددار وہاں آنے جانے لگا۔ غنیزہ کے دل میں بھی اونٹنی کو قتل کرنے کے جذبات پرورش پا رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہمنوا مل گیا، جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔
خوددار کا ایک دوست تھا جس کا نام مصدع تھا۔ یہ دونوں ایک عورت پر عاشق تھے۔ خوددار کے معشوقہ کا نام کتام اور مصدع کے معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے تھے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ غنیزہ نے دونوں عورتوں کو، کتام اور اقبال کو، بلا کر ان سے کہا کہ تم دونوں ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا کون سا کام؟ غنیزہ نے کہا صالح کے اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آج رات جب کردار اور مصدع تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو کہ ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گے جب تک تم صالح کی اونٹنی کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس خوددار اور مصدع آئے تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آج صالح کی اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ دوسرے نے کہا کہ کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر یہ دونوں بولے یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں باہر گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور دوستوں کو ساتھ ملا لیا۔ یہ ٹوٹل 7 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ 7 آدمی اس راہ میں چھپ کر گئے جس طرف سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے میں مصروف ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا۔ پہلے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی، پھر دوسرے پیر پر تلوار مار دی جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گر گئی۔ تمام علاقے والے اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچے نے جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دے کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے، اب 3 ہی دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ ان 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کے رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اونٹنی کی ماں پیدا ہوئی تھی یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن بعض نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا پھر اس عذاب کی علامت بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن سیاہ ہوں گے، اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایک دن ان کے چہرے زرد ہو گئے اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، جس سے یہ لوگ بہت گھبرائے اور رونے پیٹنے لگے، اور تیسرے دن ان کی نجس چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ جب عذاب کے نمایاں آثار پیدا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
اور سب کے سب مر گئے۔ وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے کہ ان کے آثار مٹ گئے، گویا وہ اس زمین پر رہتے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد آسمان سے آگ برسی تھی اور سب کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔